ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ ہندوستان نے خلا کے میدان میں ایک اور تاریخ رقم کی ہے۔ اسرو کی جانب سے سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا گیا مشن آدتیہ L1 کامیابی کے ساتھ آخری مدار میں پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرو کو اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ عالمی توجہ اب ہندوستان کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے گزشتہ دہائی میں ملک میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بات کی ہے۔ سرکردہ مسلم رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں ایودھیا میں رام مندر سے متعلق مجوزہ تقاریب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کو باعث تشویش قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق سرکاری سرپرستی میں منعقد کی جانے والی تقریبات کا انعقاد نہ صرف ملک کے سیکولر دستور کے خلاف ہے بلکہ منصفانہ انتخابات کی روح سے بھی متصادم ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے ہفتہ کو کانگریس ہیڈ کوارٹر میں بھارت جوڑو نیائے یاترا کا لوگو لانچ کیا۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس 24 جنوری سے بھارت جوڑو نیائے یاترا شروع کر رہی ہے۔ انڈیا الائنس کے رہنماؤں، کانگریس کے اتحادیوں اور سول سوسائٹی کو بھی یاترا میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ وارانسی میں گیان واپی کیس کا عدالتی فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے۔ کیس کا فیصلہ اب 24 جنوری کو ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ASI اپنی رپورٹ منظر عام پر لائے گی یا نہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج سری نگر کے چھانا پورہ علاقے میں اسلحہ بازیابی کے ایک کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں مشتاق احمد نامی ایک شخص کے رہائشی مکان کو منسلک کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے مئی 2022 میں TRF تنظیم سے وابستہ 2 مشتبہ عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے بعد اس مکان سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا تھا۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وہ روزانہ بنیاد پر از خود جموں و کشمیر میں بجلی کی فراہمی کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے تمام تر ضروری سہولیات کی فراہمی کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے پونچھ کے قصبہ لاری میں جنگل علاقوں کو محاصرے میں لے کر ملیٹنٹ مخالف آپریشن شروع کیا۔ دسمبر ماہ میں پونچھ میں ہوئے ایک انکاؤنٹر میں 4 فوجی جوانوں کی ہلاکت کے پس منظر میں یہ تلاشیاں کی جا رہی ہیں۔ غزہ کے خان یونس شہر میں تازہ ترین اسرائیلی حملے میں 13 فلسطینی افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 162 سے زائد افراد جاں بحق اور 296 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ICC نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ رینکنگ کی نئی فہرست جاری کی ہے، جس میں آسٹریلیا نے ٹاپ پوزیشن پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل ہندوستانی ٹیم افریقہ کو شکست دے کر ٹاپ پوزیشن پر قابض تھی، لیکن اب وہ دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ خبروں کے تازہ اپڈیٹس کے لیے ETVBharat.com لاگ ان کریں۔ شکریہ۔